اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اے بی انٹرٹینمنٹ کے بچوں کے تربیتی اور اخلاقی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں ہوں علی وقار قادری اور میرے ساتھ ہمارے بچے موجود ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم براہ راست قرآن مجید کی آیات بینات کے معنی اور مفہوم پر بات کرتے ہیں اور آسان اور سادہ چیزیں بچوں کو سمجھاتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایک اصلاحی اور اخلاقی موضوع پر 10 منٹ بات کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم ہماری جو سلسلہ وار قرآن مجید کے مطالعے میں جو سورہ چل رہی ہے وہ قرآن مجید کی سورہ النبا ہے، جس کا قرآن مجید میں نمبر 78 ہے، اور یہ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ النبا، اور اس کے 16 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم 17ویں آیت سے اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں ریمائنڈ کرواتا جاؤں کہ یہ صورت آخرت کے بیان پر ہے، یہ صورت آخرت کے اس بات پر ہے۔ ابھی تک جو ہم نے حصہ پڑھا وہ آخرت سے متعلق پوچھ گچھ جو کفار کرتے تھے وہ تھا، پھر اس پوچھ گچھ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو منوانے کے لیے جو دلائل دیے ان کا بیان گزرا۔ اب آخرت کے احوال کا بیان ہے کہ آخرت ہوگی کیسے، قیامت واقع کیسے ہوگی۔ ٹھیک ہے بچوں، قیامت ہوگی کیسے، شروع کیسے ہوگی، اس کے معاملات کیسے ہوں گے، قیامت والے دن پہاڑ کس طرح کے ہوں گے، قیامت والے دن آسمان کیسا ہوگا، قیامت والے دن زمین کیسی ہوگی، قیامت والے دن ہم سب آپ سب کیسے ہوں گے۔ اب یہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کیسی خوبصورت ترتیب ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان یوم الفصل کان میقاتا ویوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ یہ سورہ النبا کی 17 سے 23 تک آیات جو ہم نے پڑھی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ ہر کوئی، اب اللہ نے اپنے دلائل دے دیے، اللہ نے فرما دیا کہ میں نے زمینیں بچھائیں، میں نے آسمان کھڑے کیے، میں نے آسمان سے پانی برسایا، میں نے زمین سے اس پانی کے ذریعے رزق پیدا کیا۔ جب میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو پھر یہ سن لو۔ اب اللہ فرما رہا ہے بے شک فیصلے کا دن میں نے مقرر کر دیا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، طے ہو چکا ہے، اٹل ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ عقل کے جتنی چیزیں سمجھ میں آنے والی تھیں، عقلی دلائل دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلوز کر دی کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ہوگا، اور اس دن اچھائی و برائی کا فیصلہ ہوگا۔ اس دن کس نے ساری زندگی کیا کیا، اور کس نے میرے اعمال، میری احکام پر عمل کیا، کس نے میرے احکام پر عمل نہ کیا، یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ قرآن مجید نے پتہ ہے کیا کہا؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اگر قیامت کے دن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٌ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٌّ يَرَهُ، قیامت کے دن اگر کسی نے ایک رائی برابر دنیا میں اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا، اور رائی برابر شر کی ہوگی، برا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا، کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بھائی فیصلے کا دن ہے، سامنے آئے گا تو فیصلے ہوں گے نا۔ پھر فرمایا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا وقوع کیسے، شروع کیسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، پھر اللہ کے حکم سے، جس فرشتے کو اللہ حکم دے گا، اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ سور پھونکے گا، یعنی پھونک مارے گا۔ سور پھونکنا، پھونک مارنا، اور پھر پھونک مارے گا تو کیا ہوگا؟ تم سب پوری دنیا میں مختلف کونوں میں اپنی قبروں میں ہوگے، تم سب اپنی اپنی قبروں سے نکلو گے اور گروہوں کی صورت میں اس طرف جہاں پر اللہ قیامت برپا کرے گا چلنا شروع کر دو گے۔ افواجا، گروہ کو کہتے ہیں فوج، فوج کی صورت میں، گروہ کی صورت میں تم اللہ کی طرف چلنا شروع کر دو گے۔ اب یہ جو ہے نا یوم ینفخ فی الصور، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سور پھونکنا ایک اصطلاح ہے دین میں بچوں، یہ آپ کو اکثر سننے میں ملتی ہے۔ یہ 2 دفعہ ہوگا سور پھونکنا۔ ایک دفعہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اب قیامت ہو، تو سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب آخرت کو برپا کرنے کا ارادہ ہوگا، پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر سب قبروں سے زندہ ہوں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ 2 دفعہ اس طرح ہوگا، اور سب کیا ہوگا؟ سب
اب یہاں پر جس سور کا بیان ہے وہ دوسرے والا ہے کہ قیامت برپا، پہلے سب ختم ہو چکے ہیں، اب ان کو دوبارہ دوسری دفعہ سور پھونک کے زندہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ آگے آسمانوں کا حال بیان ہوا ہے کہ آسمانوں کی کیا پوزیشن ہوگی۔ بتایا گیا فتحت السماء فکانت ابوابا، کہ اس دن آسمان کھول دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے اور اس طرح ہو جائیں گے گویا کہ جس طرح دروازے ہوں۔ آپ نے دروازہ دیکھا ہے؟ دیوار کے اندر جو دروازہ ہوتا ہے دیکھا ہے کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ تصور کریں یوں دروازہ دیوار کے اندر، تو وہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے نا۔ اب ایک دیوار میں ہم نے ایک دروازہ دیکھا ہے، اگر اس دیوار میں آپ 10 دروازے دیکھیں، ہر 1 فٹ کے بعد ایک دروازہ ہو، تو آپ کو وہ دیوار کیسی لگے گی بتائیں؟ ٹوٹی ہوئی لگے گی، ایسے ہی لگے گا نا۔ آپ کہیں گے بھائی یہ تو دیوار ہے ہی نہیں، یہ تو دروازے ہی دروازے ہیں۔ تو قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، جگہ جگہ سے ٹوٹ جائے گا، شگاف سوراخ ہو جائیں گے بڑے بڑے، اور یوں لگے گا جیسے یہ سب دروازے بن گئے۔ اب آپ سمجھیں اس تصور کو، یعنی آسمان کا یہ حال ہوگا قیامت جب واقع ہوگی۔ فتحت السماء فکانت ابوابا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پھر جو پہاڑ ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح، روئی دیکھی ہے نا، کپاس کا ٹکڑا روئی، اس کو جب آپ پانی میں ڈبوئیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ نرم، اور اس کی کوئی ایسی، وہ روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اتنے وزنی، لاکھوں کروڑوں ٹن وزنی پہاڑ، وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے جس طرح کوئی دھوکہ ہو۔ سراب یعنی وہ ان کی اپنی اصل حقیقت ہی ختم ہو جائے گی، ان کا وزن، ان کی ثقافت ختم، سب کچھ ختم۔ یعنی یہ منظر نامہ ہے قیامت کا، وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ پہاڑ کے آسمان پھٹ جائیں گے، دروازوں کی طرح ہو جائے گا، اور جو پہاڑ ہیں یہ چلنا شروع کر دیں گے۔ سیرت پہاڑ چلیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، سراب ہو جائیں گے، دھوکے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، کہ در حقیقت جہنم تو ایک گھات ہے۔ گھات کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ایک جملہ کبھی سنا ہے اردو میں کہ فلاں گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان مومنوں کے رستوں میں گھات لگا کے بیٹھتا ہے۔ گھات لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھتا ہے اس انتظار میں کہ کوئی ادھر سے گزرے اور میں اس کو پکڑ لوں۔ گھات لگانا یہ ہوتا ہے۔ بلی آپ نے اگر دیکھی ہو تو وہ اپنے شکار کے لیے گھات لگاتی ہے، انتظار کرتی ہے، جیسے ہی کوئی ملے تو یوں جھپٹ لیتی ہے۔ شیر گھات لگاتا ہے، اچانک حملہ کر دیتا ہے، پہلے دیکھتا رہتا ہے، ماحول دیکھتا رہتا ہے، جیسے ہی موقع ملتا ہے حملہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جہنم بھی گھات لگا کے بیٹھی ہے، جو گناہ گار ہیں، جو کفار و مشرکین ہیں ان کے لیے۔ وہ گھات کیسی ہوگی؟ اس گھات کی مختلف تفسیریں، مختلف تشریح ہیں، میں ایک مختصر اس کی سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے پل صراط کا سنا ہوا ہے بچوں؟ پل صراط ہوگی، ایک پل ہے جو روایات کے مطابق تلوار کی طرح تیز ہوگا اور بال کی طرح باریک ہوگا۔ اس پر چل کے مومنوں کو جنت میں جانا ہے۔ اب اس پر جب چلیں گے، اس پر پھسلن بھی ہوگی، وہ باریک بھی ہے، وہ تیز بھی ہے، اور وہ پتہ ہے کس کے اوپر ہے؟ پل صراط جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، یعنی جو اس سے گرے گا وہ نیچے جہنم میں گرے گا، اور جو گزرے گا وہ کراس کر کے جنت آ جائے گی۔ یہ منظر ہوگا سارا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ یوں گھات لگا کے بیٹھی ہے کہ بس موقع ملے اور کوئی میرے اندر آ جائے، بس جو اوپر سے تھوڑا سلپ ہوا وہ نیچے۔ اور سلپ کون ہوگا؟ جو دنیا میں برے کام کرتا تھا۔ اس دن بندہ بڑا پچھتائے گا۔ قرآن کہتا ہے کفار کہیں گے کاش ہمیں ایک دن واپس دنیا میں جانے کا مل جائے، ہم صرف اللہ کی عبادت ہی کریں اور کوئی کام ہی نہ کریں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے باوجود غافل ہیں۔ یہ اصل قرآن مجید کی وہ روح ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل وہ قرآن مجید کا موضوع اور کرکس ہے جو قرآن ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے۔ للطاغین مآبا، کس کے لیے گھات؟ سرکشوں کے لیے، جو عمل ہی نہیں کرتے، جو ڈٹے ہوئے ہیں ہٹ دھرمی کے ساتھ کہ نہیں ہم نے برا کام ہی کرنا ہے، جو برے کام کے بعد توبہ کر کے پلٹ گئے ہیں ان کے لیے نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں۔ لابسین فیہا احقابا، اور جو اس میں گر گیا وہ پھر واپس نہیں آئے گا، وہ مدتوں اس میں رہے گا۔ جو جہنم میں گر گیا وہ مدتوں جہنم میں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، سورہ النبا میں جہنم کے کچھ احوال اور واقعات جو اللہ رب العزت نے بیان کیے، جو کوئی کہانی نہیں ہے، حقائق ہیں، سچ ہے، اور کائنات کا رب بیان کر رہا ہے۔ ہم نے اس پر بات چیت کی۔ انشاءاللہ ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوسرے موضوع کے ساتھ ہم آئیں گے۔
اور کل اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان آیات کو آگے ان کی تلاوت جاری رہے گی اور ان پر بات چیت جاری رہے گی۔ السلام علیکم۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہم اب پروگرام کے دوسرے حصے میں آ چکے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی اپنے پیارے بچوں کے لیے ایک اچھا موضوع لے کر آئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم کوئی مشکل چیزیں پیش نہیں کرتے اور نہ دین کو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں، بلکہ میری یہ کوشش ہے کہ اس پوری سیریز میں صرف ان چیزوں کو بچوں کو سکھایا جائے اور ان چیزوں پر بات چیت کی جائے جو دینی نقطہ نظر سے تو بنیاد ہیں اور ان کی اتنی معاشرتی اہمیت بھی ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ ہم چند ایک فقہی نوعیت کی چیزوں کو لے کے ان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پورا کا پورا دین ان کو سمجھ رہے ہیں، اور ہمارا اخلاق بھی گر گیا، ہماری امانت بھی گر گئی، ہم خیر خواہی سے بھی نکل گئے، یعنی جو اصل اسلامی جذبے ہیں جس کے تحت ایک مسلمان بنتا ہے، ہم ان جذبوں سے آ رہی ہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے یہ کوشش اور صحیح ہے کہ ہم ان جذبوں کو دوبارہ بیدار کرنے میں کامیاب ہوں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے حسن اخلاق۔ کیا موضوع ہے؟ حسن اخلاق۔ کیا؟ شاباش۔ حسن اخلاق کا مطلب ہوتا ہے، اخلاق کو آپ لوگ سمجھتے ہیں رویہ، پیش آنے کا طریقہ، بات چیت کا طریقہ، اور حسن اخلاق اچھے طریقے سے بات چیت، اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے ملنا جلنا، یہ ہے حسن اخلاق۔ یہ ایک بڑی وسیع بات ہے۔ حسن اخلاق ایک چیز میں نہیں ہو سکتا، حسن اخلاق بچوں پوری زندگی کا ایک رویے کا نام ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری زندگی اور آپ کی پوری شخصیت کا ہر پہلو اللہ نے انتہائی کمال پر مبنی بنایا، انتہائی کمال والا، لیکن اس میں سے چند پہلو جس کا اللہ نے بطور خاص ذکر کیا، وہ پہلو پتہ ہے کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک پہلو، اور بھی بہت سارے پہلوؤں کا ذکر فرمایا، ایک پہلو کا بطور خاص اللہ نے ذکر کیا، اور وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو تھا اخلاق کا پہلو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز کیا، یعنی آپ کے جو اخلاق ہیں وہ اعلیٰ ترین ہیں، جتنا اعلیٰ اخلاق ہو سکتا ہے آپ اس مقام پر فائز ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اور فرمایا کہ بے شک آپ اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آنے کا مقصد کیا بیان کیا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے، آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ نبی آتا ہے، کس کام کے لیے آتا ہے؟ پوری معاشرے کی اصلاح کے لیے، ہر پہلو سے اصلاح کے لیے، وہ دینی اصلاح، اعتقادی اصلاح، ٹھیک ہے، عبادات کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، معاشرت کی اصلاح، الغرض ہر چیز کی اصلاح۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بتائیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ جب نبی ہر پہلو کی اصلاح کے لیے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد پتہ ہے کیا بیان کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں، اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا دین بھی اخلاق کے اندر موجود ہے، پورا کا پورا دین اخلاق کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں نا، آپ تو ہر پہلو کی اصلاح کے لیے آئے، لیکن جب بیان کیا تو آپ نے کہا میں صرف اخلاق کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے آیا، اخلاق کے کمال کے لیے آیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی مثال ایسے ہے بچوں کے جیسے پورے کے پورے دین کی جڑ ہوتی ہے۔ ایک درخت ہے، ایک تنا ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر پھل پھول پتے ہوتے ہیں، ایک اس کے نیچے جڑ ہوتی ہے۔ وہ جو جڑ ہوتی ہے اس کا تعلق تنے سے بھی ہوتا ہے، اس کا پتوں سے بھی ہوتا ہے، اس کا پھل سے بھی ہوتا ہے، ہر چیز تعلق ہوتا ہے۔ اخلاق وہ جڑ ہے جس کا عبادات سے بھی تعلق ہے، احکام سے بھی تعلق ہے، اور ہر چیز سے تعلق ہے۔ اگر اخلاق اچھا نہیں تو ہر چیز ناقص ہے، اور اگر اخلاق اچھا ہے تو ہر چیز کامل ہے۔ اور اخلاق کوئی بہت لمبی چوڑی چیز نہیں ہے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے ہنس لینا، بول لینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ کسی کے درمیان اختلاف ہو، آپس میں لڑائی ہو دو دوستوں میں، جس طرح پہلے ابھی آپ لوگوں کی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد معاف کر دینا اور اچھے طریقے سے پھر گھل مل جانا، یہ بھی اخلاق ہے۔ دل کے اندر سے ناراضگی کو نکال دینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ کسی کے کام آ جانا، یہ بھی اخلاق ہے۔ ملتے ہوئے ہنس کے ملنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ یہ سب کچھ اخلاق ہے۔
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ سننے کی بات ہے، ذرا توجہ میری طرف رکھیں، سننے کی بات ہے کہ حضرت انس بن مالک وہ صحابی ہیں جو 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری تربیت کرتے تھے صحابہ کرام کی، تو سب سے زیادہ توجہ پتہ کس چیز پر دیتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ توجہ اخلاق پر دیتے تھے، یعنی ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کی تلقین کرتے تھے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، جب کسی سے بات کرو تمہارا سلیقہ مندی ہونی چاہیے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے، تم کسی کا کام نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اچھے طریقے سے اس کو ڈیل تو کر سکتی ہو نا۔ یہ اخلاق ہوتا ہے، اچھا اخلاق۔ اس کے بعد اچھے اخلاق کے کچھ لوازم ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اچھا اخلاق بنتا کیسے ہے نا سوال، بھائی کیا کیا 2 3 4 چیزیں ملیں تو اچھا اخلاق بنتا ہے؟ وہ 3 4 چیزیں کیا ہیں جو ملیں تو اچھا اخلاق بنتا ہے؟ ان میں سے ایک ہے نرم مزاج۔ کیا ہے؟ نرم مزاج۔ بولیں، سب بولیں، کیا ہے؟ مزاج کے اندر جب نرمی آئے گی تو اچھے اخلاق کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا۔ دوسری چیز ہے دل کی نرمی۔ دل کی نرمی جب مزاج کی نرمی سے ملے گی تو یہ حسن اخلاق کی طرف دوسرا قدم ہوگا۔ اس کے بعد چہرے پر مسکراہٹ، کہ دل بھی نرم ہو، لہجہ بھی نرم ہو اور چہرہ بھی مسکرا رہا ہو۔ اس کے بعد ہے دل میں سختی نہ ہو، کوئی منفی سوچ نہ ہو، کسی سے متعلق منفی کوئی رویہ نہ ہو، تاکہ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ یہ چند ایک چیزیں مل جل کے اخلاق کو بناتی ہیں۔ اور اگر لہجہ نرم ہو، چہرہ مسکرا رہا ہو، دل میں نرمی ہو، سختی نہ ہو، تو پھر کیا ہے کہ بندہ ہر چیز کو جس انداز میں ڈیل کرے گا اس کو اچھا اخلاق کہیں۔ یہ جو چیزیں جو میں نے آپ کو ساری چیزیں گنوائی ہیں نا، یہ اخلاق کے لوازمات قرآن مجید نے گنوائے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اندر یہ اخلاق موجود تھے، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ قرآن مجید نے کہا، آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، قرآن مجید نے کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا آپ کا مزاج سخت ہوتا اور اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام ملے بیٹھے ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں، زندگی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے بلکہ آپ سے دور ہو جاتے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس کی شہرت ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، اچھے اخلاق والے سے لوگ قربت چاہتے ہیں، اور برے اخلاق والے سے لوگ دور ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اچھے اخلاق والے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی اگر ہم اپنے اخلاق کو سنواریں گے، اپنے اخلاق کو ہم اچھا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ہم سے محبت کریں گے، لوگ ہمارے قریب ہوں گے، اور ہم اللہ کی بارگاہ سے جو حسن خلق کا اجر ہے وہ پائیں گے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری چیز نامہ اعمال میں جو میزان میں ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سارے اعمال اپنی جگہ پر، لیکن حسن خلق، اچھے طریقے سے ڈیل کرنا، حسن اخلاق، یہ سب سے بھاری چیز ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہ وہ قدر ہے جو ہمیں اپنے بچوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو کا یہیں تک اختتام کریں گے۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع اور قرآن مجید کی اگلی آیات کے ساتھ جو ہمارے سلسلہ وار چل رہا ہے حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تا